ہر گزرتا دن ثابت کر رہا ہے کہ حکیم سعید ڈاکٹر اسرار حق بجانب تھے، وہ حق فرما گئے تھے، ان کی کئی سال پہلے کی پیش گوئیاں درست ثابت ہو رہی ہیں۔ ان تمام افراد نے عمران خان کو ایک یہودی ایجنڈا قرار دیا، یہودی پروجیکٹ بتایا۔ خدا را اس سے بچ کر رہیں، لیکن ہماری قوم کہاں وقت پر سنتی ہے۔ ایک ایک چیز انہوں نے فرمائی کہ یہ کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کس لیے لانچ کیا گیا ہے۔ لیکن شاید کیونکہ ہماری قوم جو تھوڑا سا لیٹ سنتی ہے تو اس لیے میرے خیال میں قوم نہ سن سکی، قوم نے نہ کان دھرے، اور آج ہم اتنے بڑے فتنے کا شکار ہوئے۔ خیر، اب بہت تہلکہ خیز پیش رفت ہوئی ہے۔ عمران خان نے عالمی عدالت میں ریاست پاکستان کے خلاف جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ اس کا کوئی تک نہیں بنتا، لیکن عمران خان سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی توقع کی جا سکتی ہے۔ عمران خان نے جیل سے ملعون سلمان رشدی سے مدد طلب کرتے ہوئے رشدی کے وکیل بیرسٹر جیفری رابرٹسن کو اپنا وکیل مقرر کر دیا ہے۔ یعنی پوری دنیا سے عمران خان کو اگر کوئی وکیل ملا ہے تو ملعون سلمان رشدی کا ملا ہے۔ یہ وکیل صرف سلمان رشدی کے مقدمات نہیں لڑ چکا، بلکہ رشدی کو اپنے گھر پناہ دے چکا ہے۔ جب وہ گستاخیاں کر رہا تھا تب اس وکیل نے اس کو حفاظت دی تھی۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ عمران خان صاحب کہاں جا سکتے ہیں، کس حد تک جا سکتے ہیں، عمران خان صاحب کیا کر سکتے ہیں۔ وہ آپ مطلب پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا مطلب کس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ خیر، اس کے علاوہ جیفری نے گے نیوز میگزین، جس نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کی شان میں انتہائی توہین امیز نظم لکھی تھی، اس کا بھی دفاع کیا۔ اس بات کا اعتراف بھی جیفری نے خود کیا۔ دنیا بھر کے کرپٹ حکمرانوں، عالمی مالیاتی فراڈز کے ملزمان کے دفاع کے لیے بیرسٹر جیفری رابرٹسن کی کئی شہرت یافتہ کیس لڑ چکا ہے۔ یہی نہیں، جیفری رابرٹسن ریاست مخالف کام کرنے والوں کی وکالت کرنے بھی مشہور ہے۔ یعنی یہ وکیل ہر اس شخص کی وکالت کرتا ہے جو اپنی ریاست کے خلاف کام کرتا ہے، اسپیشلی جو اپنی فوج کو کمزور کرتا ہے۔ اچھا، ایک میں آپ کو بلکہ ایک تصویر ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، جس میں مطلب کہ آپ کو کچھ چیزیں ہائی لائٹ کر کے دکھا دوں گا کہ ہماری 1971 کی جنگ کے بارے میں جیفری جو جیفری صاحب ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ کیونکہ یہ عمران خان صاحب جو ہے نا، ان کو بس اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے وہ ہدایت دے، جو کہ کافی مشکل کام ہے کہ عمران خان کو ہدایت آ جائے، ہو نہیں سکتا ہے گا، لیکن بہرحال چلیں، ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ یہ میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں جی، یہ دیکھیں ذرا جی، اگر آپ یہ دیکھ سکیں، میں اگر آپ کو دکھا سکا ہوں اس میں جو آپ کی یہ دیکھیں جی، یہاں پہ آپ لوگ یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ جو جس پہ لگا ہوا ہے دس پوسٹ لک ایٹ واٹ اٹ ہیز سیڈ۔ میں آپ کو ذرا اس کا پس منظر بتاتا ہوں، لیکن آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ عمران جب بیرسٹر جیفری رابرٹسن 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور سقوط ڈھاکہ کے سانحہ کے دوران بھارت کا ساتھ دیتا رہا، عالمی سطح پر پاکستان کو توڑنے میں اس وکیل کا بہت اہم کردار رہا۔ اندازہ کر لیں، پاکستان کو توڑنے کی سازش میں شریک ملزم عمران خان کو اب عالمی عدالتوں میں ڈیفینڈ کرے گا، عمران خان کو عالمی عدالتوں میں بچائے گا۔ میں اس کا جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ آخری سب سے بڑا انکشاف یہ ہے کہ یہ وکیل اسرائیل کا مہرہ ہے، اسرائیل کی ایما پر کام کرتا ہے، اسرائیل کا بہت بڑا کرندہ ہے، اسرائیل کے پے رول پر کام کرتا ہے۔ اب عمران خان نے اپنا وکیل مقرر کر کے ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان یہودی پروجیکٹ ہی تھا۔ اب تو میں واضح طور پر کہوں گا کہ ایسے فتنہ کا خاتمہ ریاست پر ضروری ہو چکا ہے، ورنہ یہ ریاست کو توڑنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اچھا، اس میں دوستو ایک چیز اور جو آپ لوگوں کے لیے بڑی اہم ہے، وہ اس پہ نوٹ کرنے کے لیے ہوتا کیا ہے، دیکھیں اب بات جو ہے نا وہ اپنا اثاثہ بچانے کی آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو پروجیکٹ تھا وہ تو فیل ہو چکا ہے، وہ تو آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے۔ جو پروجیکٹ عمران خان صاحب نے کمپلیٹ کرنا تھا وہ تو کافی حد تک جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے، وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب وہ پروجیکٹ ختم ہو گیا ہے۔ ریاست نے مطلب کہ وہ جو جسے کہتے ہیں نا جڑ پکڑ لی ہے، جڑ پکڑنے کے بعد اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب آخری مشن کیا ہوتا ہے، جیسے ہندوستان کا آپ لوگوں نے مطلب کہ پکڑ لیا، ان کا جاسوس پکڑ لیا، ان کو بہت بڑا ایجنٹ پکڑ لیا۔ اب ان کو یہ بات کا تو پتا ہے کہ جو ہندوستان پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے اس ایجنٹ کو استعمال کر رہا تھا، اس جاسوس کو استعمال کر رہا تھا، وہ تو ختم ہو گیا۔ یہ تو لوہے پہ لکیر بات ہوگی نا، کیونکہ ظاہر ہے جو اس کو وہ لیڈ کر رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔
جیسے ہی وہ گرفتار ہوا، جہاں جہاں جو لوگ بیٹھے تھے جن کو وہ ہدایات دے رہا تھا، وہ ہدایات ملنے بند ہوگی، آپریشن کلوز ہو گیا۔ تو اس طرح پاکستان توڑنے کا مشن جو عمران خان کی صورت میں کیا جا رہا تھا وہ تو ہو گیا ختم۔ اب نیکسٹ کیا ہے؟ اب نیکسٹ یہ ہے کہ اپنا بندہ چھڑوانا ہے، اور اب اپنا بندہ چھڑوانے کے لیے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، جس بندے کو ہائر کیا گیا ہے وہ بندہ کون ہے، اس کی پوری تاریخ پڑھ کے دکھا دی۔ سلمان رشدی ہو یا ایسے لوگوں کے کیس لڑنے میں مشہور ہو جو اپنی فوج اور اپنے ملک کے خلاف ہوں۔ پھر 1971 میں وہ بنگلہ دیش کے حق میں کمپین کر رہا تھا، ہندوستان کے ساتھ کھڑا تھا، اور پاکستان کو عالمی سطح پر توڑنے میں اس جیفری کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اب یہ وہ گروپ ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو بندہ بچانے کے لیے ان کو اور ایکسپوز ہونا پڑ رہا ہے۔ وہ دن بدن ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، عمران خان صاحب کو کیوں لایا تھا، حکیم سعید نے کیا کہا تھا، میرے خیال میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا فرمایا تھا، اب وہ تمام چیزیں آہستہ 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 ظاہر ہوتی جا رہی ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ کچھ یوتھیوں کو سمجھ آئے گی کہ یار اتنی بڑی دنیا ہے، اربوں کی آبادی ہے، اربوں وکیل ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بیرسٹر ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو عالمی عدالت میں کیس لڑنے کے لیے کون ملا؟ وہ وکیل ملا جو پاکستان توڑنے کا مخالف، جس نے آپ اور میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ایک انتہائی غلیظ انسان کو پناہ دی، اس کا کیس لڑا، اس کو اپنے گھر میں رکھا، پھر حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی۔ مطلب یہ تمام چیزیں جس طرف لے کے جاتی ہیں، اس پہ تو شاید کچھ نہ کچھ ضرور سمجھ آئے، لیکن خیر، کیونکہ اہل یوتھ کو سمجھانا مشکل ہے، لیکن ہم نے اپنے طور پر کوشش کی ہے کہ یہ کچھ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ اس سے ادھر ایک خبر اور آ رہی ہے کہ صدر علوی کا ٹھیک ٹھاک سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ علوی صاحب جمعرات کو الیکشن کی تاریخ دینے جا رہے ہیں اور ملک کو ایک نئے بحران میں ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ الیکشن کی تاریخ دے کر علوی نے معاملہ بندیال کو بھیج دینا تھا۔ لیکن پھر ایوان صدر میں ایک اہم ترین شخص کی انٹرویو، کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف تھے۔ خیر شخصیات تو طاقتور تھیں، جس فلور پر صدر سے ملاقات ہوئی وہ خالی کرا لیا گیا، تمام اسٹاف کو وہاں سے بھیج دیا۔ 2-3 گھنٹے ملاقات کہتے ہیں، واقفان حال بتاتے ہیں کہ جاری رہی۔ اب نہ جانے مجھے کیوں فیلنگ آ رہی ہے کہ عارف علوی کے ساتھ 9 اپریل والا کوئی ماجرا ہوگا، کیونکہ اس ملاقات کی بھی دھوم مچی ہوئی ہے۔ یوتھیوں نے 2 دن بعد یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ علوی کو بھی چپیڑیں پڑی ہیں۔ بہرحال علوی صاحب کا سافٹ ویئر دوبارہ انسٹال ہوا ہے۔ ایک بڑی شرارت سے ان کو باز رکھنے کے لیے بتایا گیا یا سمجھایا گیا، ورنہ وہ جاتے جاتے ملک کو کسی دوسرے بحران میں ڈال سکتے تھے۔ لیکن یہ خیر ابھی جب تک دیکھیں، یہ 2 بندے جب تک ہیں، چاہے اس میں 5 دن رہ گئے ہیں، چاہے اس میں 10 دن رہ گئے ہیں، چاہے 12 دن رہ گئے ہیں، ایک بندیال ہے علوی، ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی شرارت کر سکتے ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جب تک یہ چلے نہ جائیں، کم از کم میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ 100% فل سافٹ ویئر جو اپڈیٹ ہو گیا۔ اگر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا جو پہلے بھی ہمیں کہا گیا تھا یا جو پہلے بھی ہم کہتے تھے، تو کم از کم یہ وہ جو قانون کے اگینسٹ ٹویٹ ہے وہ کبھی نہ کرتا۔ لیکن کیونکہ میں لفظ غیر مناسب ہے، لیکن وہ چلیں رہنے دیتے ہیں، وہ نہیں بولتے لفظ، خیر ان پہ کسی بھی طرح سے اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، آخر میں عمران خان کو ایک اور جھٹکے کی بات کریں۔ زلفی بخاری خاندان عمران خان کو چھوڑ گیا۔ زلفی بخاری کے آباء و اجداد نے زلفی بخاری سے بھی اظہار لا تعلقی کیا۔ انہوں نے کہا جی زلفی کی انتشاری سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم عمران خان اور زلفی بخاری کو چھوڑ رہے ہیں۔ ابھی ان کے خاندان نے چھوڑا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد زلفی بخاری بھی چھوڑیں گے، کیونکہ زلفی بخاری کے نام پر عمران خان کی کون کون سی جائیداد ہے، کہاں کہاں جائیداد ہے، عمران خان نے زلفی بخاری کے ساتھ مل کر کہاں کہاں سے پیسہ بنایا ہوا ہے، کہاں پر کہاں پیسہ رکھا ہوا ہے۔ اگر زلفی بخاری عمران خان کو چھوڑتا ہے، عمران خان 2-4 سال جیل سے باہر آنے والا نہیں ہے، وہ آگے اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو جو زلفی بخاری کے پاس عمران خان کا پڑا ہوا ہے، زلفی بخاری جوان ہے، ابھی اس کی ابھی کافی عمر ہے، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو زندگی دے، کون پوچھے گا کہاں پڑا ہے، کہاں رکھا ہے، کہاں یاشی کے پیسے جو ہیں وہ تم نے کیے ہوئے ہیں۔ تو زلفی بخاری بھی آنے والے دنوں میں جو عمران خان کو ضرور چھوڑے گا، اور وہ عمران خان کی تمام جائیداد، تمام دولت جو زلفی بخاری نے اکٹھی کی، زلفی بخاری کے نام پر اکٹھی کی ہوئی، یا زلفی بخاری کی کمپنیوں نے اکٹھی کی ہوئی، وہ ساری کی ساری عمران خان کی ہوگی۔ تو زلفی بخاری عمران خان کو 2 وجوہات کی بنا پر چھوڑے گا۔ ایک تو اپنی زندگی کو عذاب میں نہیں ڈالے گا کہ کیا ضرورت ہے، ایک بندہ تو مطلب کیا جیل میں، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، تو میں اس کے لیے اپنی زندگی کو برباد کروں۔ اور دوسرا، زلفی بخاری کے پاس عمران خان کا جتنا مال پڑا ہوا ہے اس پر قبضہ کرنے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہے کہ سوری خان صاحب، میں اپنے اور اپنے
اپنے بچوں کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا. میری جان اور بچے مطلب کوئی بھی بہانہ بنا کر وہ عمران خان صاحب کو گڈ بائی کہہ دیں گے جیسے کہ ان کے خاندان نے کہا ہے. دوستو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. پاکستان انڈیا کا میچ ہے, میچ انجوائے کریں. ہماری دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں. ہمیشہ یہ ایک بہت بڑا روایتی مقابلہ ہوتا ہے, یہ کوئی جنگ نہیں ہوتی, یہ کرکٹ کا میچ ہے, کھیل ہے, لیکن پاکستانیوں کے لیے اور انڈیا کے لیے یہ جنگ ہی ہوتی ہے کہ یہ جنگ جیتنے کے مترادف ہی ہوتا ہے. تو ہماری دعائیں بھی پاکستان کے ساتھ ہیں, آپ کی دعائیں بھی سکتے ہیں. اپنے اپنے کمنٹ کا اظہار کریں کہ آج میچ کون جیت رہا ہے, پاکستان انڈیا, کس کا پلڑا بھاری ہے, پاکستان یا انڈیا. ہماری